بارشوں کے باعث کراچی کی ابتر صورتحال، انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کی ٹیمیں بھی متاثرہ علاقوں میں مصروف، نشیبی مقامات سے نکاسی آب کا عمل جاری۔ کراچی میں نالوں پر تجاوزات ہٹانے کے لیے آپریشن پیر کو شروع ہوگا۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ۔ ناصر شاہ کا کہنا ہے پہلے مرحلے میں ایسی تجاوزات ہٹائی جائیں گی جہاں پر کوئی رہائش پذیر نہیں ہے۔ اسد عمر کا کہنا ہے کراچی میں مسائل کے حل کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کریں گے، ترقیاتی کاموں اور کراچی کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں کریں گے۔ ان کو واپس لانے کے لیے تمام جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ آپ کا سٹیٹس اس وقت مفرور کا ہے، یہ فیصلہ جو ہے ساتھ اس کے لگا کے برطانوی حکومت کو لکھ دیا گیا، اور ان کے جو ضمانتی تھے اب ان کو واپس لانا شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے۔ اپنی اچھی صحت کے ساتھ باقی کی سزا تو بہت ہنستے کھیلتے وہ کاٹ سکتے ہیں۔ حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے تمام قانونی وسائل استعمال کرے گی۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں نواز شریف کی حیثیت مفرور کی ہے، برطانیہ کو ضمانت منسوخی سے آگاہ کر دیا۔ نواز شریف صحت مند ہیں، باقی سزا تو ہنستے ہنستے کاٹ سکتے ہیں، واپس لانا ان کے ضمانتی شہباز شریف کی ذمہ داری ہے۔ شہباز گل بولے نواز شریف کے پلیٹلیٹس کم ظاہر کرنے کے لیے EDTA کیمیکل استعمال کیا گیا۔ نواز شریف لندن میں 20 سال کے جوان بن گئے۔ فواد چودھری کہتے ہیں ثابت ہوا میڈیکل رپورٹس جعلی تھیں۔ آپا اور پاپا چاچا کی سیاست کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے نواز شریف کو لندن سے لانا مشکل کام ہوگا۔ فضل الرحمان نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے جو چاہتے ہیں وہ نہیں ملے گا۔ کاغذ لہرانے سے منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوتی۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں نواز شریف اور شہباز شریف نے تو حکومت ثبوت کیوں نہیں دیتی؟ وزراء عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے NRO کرتے ہیں۔ وزیر اعظم FATF قانون سازی کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 1 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ سزا میں اضافے اور فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف نیب کی اپیل بھی سنی جائے گی۔ ادھر نیب کا نواز شریف اور سلیمان شہباز کی واپسی کے لیے دفتر خارجہ کے ذریعے برطانیہ سے رابطے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم سے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے DG لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ چین کے سفیر کا CPEC آفس کا دورہ، اقتصادی راہداری پر خصوصی توجہ دینے پر اظہار تشکر کیا۔ کام میں تیزی کے لیے اقدامات کو سراہا۔ چیئرمین CPEC اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ۔ چینی سفیر ژاؤ جنگ کا کہنا تھا CPEC سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہوں گے۔ اور معروف ادیب اشفاق احمد اگر زندہ ہوتے تو آج 95واں یوم پیدائش منا رہے ہوتے۔ اشفاق احمد نے اردو کے ادبی ورثے میں گراں قدر اضافہ کیا، افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور داستان گو کے طور پر نام کمایا۔ بیرسٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا سارا، لیکن ابھی کچھ لوگوں نے میڈیا پہ آ کے ایک چیز فوراً کہنا نہیں ہے۔ وہ جی دیکھیں آپ کی کابینہ نے اجازت دی تھی باہر جانے کی، آپ کے فلان ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بیان دیا تھا، آپ کے فلان ڈاکٹر نے یہ بیان دیا تھا، تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر بہت سارے ملکوں میں جگہوں پہ پیشنٹ کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا سیمپل خود کلیکٹ کر لے، جیسے یورین کا سیمپل ہے، بلڈ کا ہے، ان کے اپنے گھر کا کوئی بندہ ہے، وہ اپنا بندہ اس کا سیمپل نکال لے۔ تو یہ کیمیکل ہے EDTA جو آپ کی ٹیسٹ ٹیوب کے اندر استعمال ہوتا ہے، جو بھی بلڈ سیمپل آپ لیتے ہیں اسپیشلی پلیٹلیٹس کے لیے، اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جو کیلشیم ہے اور جو بلڈ کلوٹس نہ بنے آپ کے بلڈ کے اندر لیبارٹری تک جانے کا،
جب آپ نے سیمپل لیا اس کو لیبورٹری تک لے کے جانا ہے. اگر وہ EDTA نہیں ہوگا اس میں تو کلوٹنگ ہو جائے گی اور ٹیسٹنگ نہیں ہو سکے گی. لیکن اگر اس کے استعمال کو تھوڑا سا اوپر نیچے کر دیا جائے, بلڈ کی جو تعداد ہے وہ تھوڑی سی اس میں کم ڈال دی جائے, تو جس بندے کے 2.5 لاکھ پلیٹلیٹس ہوں گے, یہ آپ گوگل کر لیں آپ کو فوراً نظر آ جائے گا, EDTA اینڈ پلیٹلیٹس ڈیکریز ریئیکشن, یہ صرف گوگل کر لیں آپ کو ساری کہانی نظر آ جائے گی. تو بنیادی طور پر یہ جھوٹ بولا گیا. اور یہ ایک جو مدعا بتایا جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے کہا, آپ کے سامنے جو رپورٹ, آپ بیرسٹر صاحب وکیل ہیں, ان کے سامنے میں جو ایویڈنس رکھوں گا یہ اسی پہ مجھے مشورہ دیں گے. غیب کا علم تو اللہ میاں کے پاس ہے. تو کسی بھی ڈاکٹر کو اگر آپ وہ رپورٹ دکھائیں گے جو آپ نے فورجری کی اپنا سیمپل دیتے ہوئے, تو وہ ڈاکٹر تو وہی دیکھے گا جو رپورٹ پہ نظر آئے گا. تو بدقسمتی سے یہ جھوٹ بول کے 9 مہینے سے وہاں پہ ہیں. 3 دفعہ رپورٹس بھیجی ہیں جو انکمپلیٹ ہیں. یہاں پر جیل میں ان سے مل کے میں آپ کو بتاتا رہا, ان کا اس ٹائم مذاق اڑایا جاتا تھا کہ کھانے کے کون کون سی چیزیں کھائی جاتی ہیں, لیکن اس سے بھی پتہ چلتا تھا کہ ماشاءاللہ وہ صحت مند ہے. وہاں جا کے تو ماشاءاللہ میاں صاحب اور صحت مند ہو گئے اور اللہ میاں نے صحت مند رکھے. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ فلاں جگہ سے اجازت ملی, فلاں عدالت سے, فلاں کیبنٹ سے, یہ اس لیے کہ آپ نے فورجری کی, آپ نے دھوکہ دیا جیسے آپ ہمیشہ دیتے رہے. پہلے آپ نے اپنے ورکرز کے ساتھ دیا تھا جب آپ جدہ نکلے تھے ایگریمنٹ کر کے, پھر پوری قوم کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا کہ جی ہم نے تو کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا, پھر کیا تو 5 سال کا کیا, وہ 10 سال کا نکلا. تو جیسے آپ پہلے دھوکے کرتے رہے, اس دفعہ آپ نے ڈاکٹرز کے ساتھ دھوکہ کیا. تو جب کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے پنجاب گورنمنٹ کے ڈاکٹرز ہیں, ان سے پوچھے, تو بنیادی طور پر ان ڈاکٹرز کا قصور نہیں, یہ اس رپورٹ میں فوجری کی گئی EDTA سے سیمپل دیتے ہوئے. بسم اللہ, ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے شہزاد اکبر صاحب نے اور شہباز گل صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں رکھی ہیں, اور خصوصاً شہزاد اکبر صاحب نے بڑے ایسے طریقے سے NRO++ کی ساری جو ہے وہ کٹا چھٹا آپ کے سامنے کھول دیا کہ اس کے اندر بھی یہ ملک اور قوم سے جو ہے وہ بے وفائی کر رہے ہیں کہ ملک کی خاطر, ریاست کی خاطر ان کی قیادت کو چاہیے تھا کہ فرنٹ فٹ پہ آ کے FATF کے اس مطالبے کو مانتے ہوئے منی لانڈرنگ کے خلاف جو ایکٹ ہے سینٹ کے اندر جو پاس ہونا ہے اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں محب وطن پاکستانی کے طور پہ. لیکن انہوں نے صرف اور صرف اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے آل شریف وہ اس کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں تاکہ اپنی جو منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے اس کے لیے جناب کچھ آسانیاں پیدا کر سکیں, قانون کے پوائنٹ آف ویو سے, گرفت کے پوائنٹ آف ویو سے, اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اور میں ایک بات خصوصاً کہوں گا آج یہاں پر کہ نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کر کے کہتے ہیں کہ آج کے بعد سارے اپوزیشن لیڈر طے کر لیں کہ نیب کی کسی پیشی میں نہیں جانا بلکہ جیل بھرو تحریک شروع کریں. میں حیران ہوتا ہوں کہ منافقت کی انتہا دیکھو, 10 بہانے کر کے لے گیا دل کے مزداق, خود تو 10 بہانے کر کے یہاں سے جا وہ پتلی گلی سے باہر بھاگے ہیں اور وہاں سے اپوزیشن لیڈروں کو جناب یہ فون کر کے کہتے پھر رہے کہ تسی نہیں جانا جناب کسی پیشی تھے, اور خود باہر بھاگے ہوئے ہیں. یہ منافقت کی انتہا ہے. اور نواز شریف صاحب اپنی اس منافقانہ اور آل شریف اور بیگم صفدر رحمان صاحبہ اپنی اس منافقانہ ایٹیچیوڈ کی وجہ سے بڑے مشہور اور معروف بھی ہیں, اور ڈیسیو کرنا, دھوکہ دینا, فراڈ کرنا ان کی جو ہے وہ طرز اول بھی ہے.